نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں فائدے کیسے ملیں گے، ہمیں اللہ کیسے ملے گا، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی، ہمیں سکون کیسے ملے گا، ہمیں ترقی کیسے ملے گی، ہم آگے کیسے بڑھیں گے، ہمیں مخلوق کے شر سے کیسے مخلوق کے شر سے بچیں گے، ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے کیسے بنیں گے۔ ان سارے سوالوں کا جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بڑی ہی حسین حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کے کام بنانے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ وہ بہترین مخلوق ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ پیارے آقا کی بڑی ہی پیاری حدیث ہے کہ جو مخلوق کو فائدہ دیتا ہے نا، اسے خود بخود فائدہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ شہر مکہ ہم گروپ لے کر گئے تو وہاں شہر مکہ میں جو آخری اللہ پاک نے جو سبق دیا، وہاں کا ہوٹل کے ایک اونر نے میرے شوہر اور مجھے ایک بڑی پیاری حدیث کے حوالے سے بات کی، اور یہ حدیث میرے دماغ میں فوراً آ گئی اور پھر پورے سال تک یہ گردش کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مخلوق کو فائدہ دیں گے نا، آپ کو خود بخود فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ صرف مخلوق کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ صرف اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیے، اللہ آپ کو خود بخود فائدہ دے گا، اللہ آپ کی خود بخود مدد کرے گا۔ تو یہ حدیث فوراً میرے دماغ میں میں نے کیچ کی کہ ہم نے تو یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، کہ جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ خود بخود اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب ہماری نیت میں مخلوق کی مدد ہوگی تو اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی۔ مخلوق کی خدمت میں، لوگوں کی مدد میں اللہ آپ کو مل جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں کی اور مخلوق کی مدد کرتے ہیں نا، تو لوگوں کی دعا آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، مخلوق کی دعا آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ جب ہم کہیں نہ کہیں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ہم مدد کر کے سو گئے، ہم تو سو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، کہیں نہ کہیں کسی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں خیر ہو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں گزر گئی۔ آپ کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ یہودی کے جنازے میں بھی رو رہے ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو پیارے آقا رو رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کاش کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جاتا، کاش کلمہ پڑھ کے چلے جاتا۔ تو نسبت جس مصطفیٰ سے ہیں، ہماری نسبت جس نبی سے ہیں، آپ کی ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ساری زندگی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ یتیموں کو گلے لگا رہے ہیں، بیواؤں سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ ہمارا تو دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آج ہم کیسے خود غرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ دنیا تو مکافاتی عمل ہے، یا ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹ لیتے ہیں۔ ہم محبت دیتے ہیں تو ہمیں محبت ملتی ہے، ہم عزتیں دیتے ہیں تو ہمیں عزتیں ملتی ہیں، ہم اخلاق دیتے ہیں تو ہمیں اخلاق ملتا ہے، یا ہم جو کچھ دیتے ہیں ہمیں وہی کچھ ملتا ہے۔ تو ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ملتا ہے کہ سب سے بہترین مخلوق اللہ کے نزدیک، سب سے اچھے لوگ اللہ کے نزدیک، اول درجے کے لوگ اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ مخلص ہیں، آپ سے سچ میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں؟ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟
آپ کی پریشانی میں، آپ کی مصیبت میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کی ٹینشن میں جو آپ کا ساتھ دے گا وہی آپ کا اپنا ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کریں۔ سم ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور سامنے والا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم جو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دے رہے ہیں، ہم جو ہمدردی کر رہے ہیں، ہم جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ پھر مجھے جزاک اللہ اور شکریہ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جب عمل اللہ کے لیے ہے نا تو ہم نے مخلوق سے صلہ نہیں لینا۔ اگر ہماری نیت میں یہ ہوگا کہ لوگ بدلے میں مجھے بھی کچھ دے تو پھر ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، تو ہم تو مسافر ہیں اور ہم چلتے چلتے یہ دنیا کے سفر میں کہیں نہ کہیں کسی کے کام آ جائے تو وہ بہترین مخلوق ہے، اللہ کی بڑی پسندیدہ مخلوق ہے جو دوسروں کے کام آتی ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں زندگی، وہ جو دوسروں کے لیے جی جائے۔ اچھا، اب اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ عمل نمبر 1، سرور يدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، کسی مسلمان کی مدد کر کے، اس کی دل جوئی کر کے، اس سے ہمدردی کر کے، اس کی آسانیاں کر کے، اس کے لیے اس کی پریشانی دور کر کے، یعنی کسی بھی طرح اس کو تحفہ دے کر اگر ہم نے اس کو خوش کر دیا ہے تو ہم نے جنت کما لی، اللہ کی رضا کما لی۔ نمبر 2 کیا؟ او یکشف عنہ قربتاً، یا اس کی کوئی تکلیف دور کر دی، ہم نے کسی کی بھی کوئی تکلیف دور کر دی نا، ہمارے بس میں تھا، ہمارے اختیار میں تھا اور ہم کر سکتے تھے، اور ہم نے اپنی تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد دوسرے کی تکلیف دور کر دی، تو ہم نے کیا؟ اللہ کو پا لیا، اللہ کی رضا کو پا لیا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ او یقضی عنہ دینن، یا اس کا قرض ادا کرنا۔ ایک مسلمان قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور دوسرے کے اختیار میں ہے، دوسرے کے بس میں ہے کہ اس کا قرض ادا کر سکتا ہے، اور اس نے قرض ادا کر کے اسے قرض سے نکال دیا، اپنے بھائی کی مدد کر دی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی مدد کر دی، اسے قرض کے بوجھ سے نکال دیا، تو یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نے جنت بھی کما لی، رب کو بھی پا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا، آپ کی امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور کیا ہو گیا؟ اللہ کے عرش کے نیچے اپنا ایک مقام بھی بنا لیا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس نے اپنا ایک مقام بنا لیا، اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، جس نے کسی مسلمان کو قرض کے بوجھ کے نیچے سے نکال دیا کہ ہمارے بس میں ہے اور ہم نے قرض ادا کر دیا، یا کسی کا قرض معاف کر دیا، کسی نے ہمیں قرض دینا تھا اور وہ قرض دینے والا بے بس ہے، پریشان ہے، وہ کوشش کر کے بھی ادا نہیں کر پا رہا، اور ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے معاف کر سکتے ہیں اور ہم نے معاف کر دیا، تو یہ ہمارے نزدیک چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہم کسی کے قرض کو معاف کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اور دے دے گا، اور ہم نے اس کو قرض کو معاف کر دیا یا قرض کی ادائیگی کر دی تو ہم نے بدلے میں اللہ کی رحمت کو پا لیا۔ نمبر 4، او یطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو مٹا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اکرام مسلم، کسی بھوکے کو، کسی مسکین کو، یتیم کو، ضرورت مند کو، اور کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، یہ کھانا کھلانے کا عمل اللہ کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ پاک کو کھانا کھلانے کا عمل بہت محبوب ہے، کسی کی بھوک کو مٹانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن آخرت میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی۔ تو یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ مت سوچیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے، بس ہم یہ سوچیں کہ ہم مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کو کیا دے رہے ہیں، ہم جان بھی، مال بھی، پیسہ بھی، ہم مرنے سے پہلے ہم نے یہیں کا مال یہیں چھوڑ کر جانا ہے نا، کیوں نہ ہم تجارت کر دیں، کیوں نہ ہم تجارت کر کے چلے جائیں، کیوں نہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، تو ہماری کامیابی مخلوق کی کامیابی میں ہے، ہماری اللہ کی رحمت ہم پہ جب ہوگی جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے،
وما علینا الا البلاغ المبین۔